نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال علیہ السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر اس روح زمین پر مقام و مرتبے کے لحاظ سے کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، جو براہ راست رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے، آپ سے سیکھنے والے اور سیکھ کر عمل کرنے والے ہیں. قرآن کے آئینے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان، مقام، مرتبہ جو بیان کیا گیا وہ بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان، مقام، رفعت، بلندی کو قرآن بیان کرتا ہے. یہ وہ عظیم جماعت ہے جن کو اللہ نے معیار بنایا ہے ایمان کا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ یعنی صحابہ جیسا تو تم سیدھے راستے پر ہو. اگر ان جیسا ایمان نہیں تو یہ پھر مت سمجھو کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. یہی وجہ ہے قرآن مجید فرقان حمید دو بنیادی چیزوں کو بیان کرتا ہے، ایمان اور اعمال، جن کے بغیر گزارا نہیں. ایمان بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہیں. صرف ایمان، اعمال نہیں، اس ایمان کا فائدہ ہے، لیکن اعمال نہ ہونے کی وجہ سے، صرف صحیح عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، اعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے. اور اعمال ہیں، ایمان کوئی نہیں، پھر تو نقصان ہی نقصان ہے. ایمان کے بغیر اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایمان کی بات آئی تو صحابہ کو پیش کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لو. اعمال کی بات آئی تو فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی تم اتباع کر لو نجات پا جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے. یہ اعمال ہیں. اور صحابہ میں پھر چار کا مقام ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم. اور واضح طور پر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے. تو معزز سامعین، صحابہ کا مقام ڈھکا چھپا نہیں. قرآن ان کے نغمے پہلے بھی گاتا رہا، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی، اور قیامت کی صبح تک یہ نغمے صحابہ کے گاتا رہے گا. بات ہے کیا ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت ہے؟ کتنی ہے؟ یاد رکھیے صحابہ کو اللہ نے ایمان کا معیار بنایا ہے. اور ایک آدمی یہ کہے کہ صحابہ کی ضرورت نہیں، بس قرآن و حدیث کافی ہیں،
یاد رکھیے یہ کافی نہیں. صحابہ درمیان میں واسطہ ہیں ان احکامات کے پہنچانے میں. قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، احادیث پہنچی صحابہ کے ذریعے، کلمہ پہنچا صحابہ کے ذریعے. جتنے بھی احکامات ہیں تمام کے تمام صحابہ کے ذریعے پہنچے. کیسے ہم انہیں نکال سکتے ہیں؟ صحابہ ہماری ایمان کا حصہ ہیں، اور اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں کھوٹ رکھتا ہے، دل میں بغض اور منافقت رکھتا ہے، سنیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. آپ نے فرمایا کہ کسی کے دل میں کسی ادنا سے صحابے کے بارے میں بغض، عداوت، نفرت بھی ہوئی، تم اس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، اس کے ساتھ مت بیٹھنا، اس کے ساتھ مت کھانا پینا، حتیٰ کہ بیمار ہو جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھنا. بیمار ہو جائے عیادت نہ کرنا، اور مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھنا. اور آج میرا سنی بھائی نے مسلمان سمجھتا ہے، جبکہ ایسا شخص مسلمان نہیں رہ سکتا جس کے دل میں عداوت بغض صحابہ کی ہو، اور یہ نظریہ رکھے کہ سوائے تین کے معاذ اللہ نقل کفر نباشت بھی ایمان تھی. وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا تو اپنا کلمہ بھی حسین جیسا کلمہ نہیں ہے، اس کا کلمہ بھی جن 12 اماموں کا نام لیوا ہے ان جیسا کلمہ نہیں. اپنا کلمہ تو ثابت کرے. تو معزز سامعین، خدا را ایسے لوگوں سے بچیے، ایسے لوگوں سے بچیے. اللہ ہمیں صحابہ سے سچی محبت، سچی عقیدت اور سچی اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.